میں اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا، تو مجھے ملاقات کراتے ہوئے کہنے لگے کہ مظفر آباد میں، کشمیر میں ان کی سونے کی دکانیں تھیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہم اسلام آباد لائے، ان کو فلاں تکلیف ہے اور اب دوا لے کے دیں گے تو دوا کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں۔ پل میں فقیر بنا دیا، پل میں غریب بنا دیا۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، ایک پل میں ملک چھین لے، ایک پل میں مال چھین لے، ایک پل میں دولت چھین لے، ایک پل میں عزت چھین لے۔ ایک ہے حال اور ایک ہے معال۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام کیا ہے کوئی خبر نہیں، انجام کی کوئی خبر نہیں۔ انجام کے لیے دو چیزیں ہمارا ساتھ دیں گی، ایک اسباب کا اختیار کرنا اور اسباب میں احتیاط کرنا۔ کہنے لگے میں نے ایک جگہ پڑھا، ہنری فورڈ کمپنی پوری دنیا کا رئیس اعظم 1947 میں فوت ہوا۔ کہنے لگے پہاڑوں پہ صرف فورڈ کی گاڑی، ٹرک جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، طاقتور گاڑیاں۔ وہ ایک شہر میں گیا تو ہوٹل والے سے ان سے کہنے لگا کہ سب سے کم سستا ہوٹل کہاں ملے گا، سب سے سستا کھانا کہاں سے ملے گا، سب سے سستی چیزیں کہاں سے ملیں گی۔ ہوٹل کے استقبالیہ پہ جو بیٹھا تھا اس نے پہچانا، اس نے کہا اخبار میں آپ کی خبریں لگتی ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں، آپ سب سے کم ہوٹل، سب سے کم کھانا اور خرچ میں اتنی احتیاط۔ دراصل وہ ایک پیغام دے رہا تھا، اور پیغام یہ دے رہا تھا، وہ پیغام یہ دے رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور فرمان یہ ہے اللہ کے حبیب کا، فرمان یہ ہے اللہ کے حبیب کا کہ اگر بہتے پانی سے بھی وضو کرو تو پھر بھی پانی کی احتیاط کرو۔ اور وہ پانی سے مراد صرف پانی نہیں، زندگی کے سارے سفر بہتے پانی کی طرح ہے۔ بہتا پانی اصل میں رزق میں شمار ہوتا ہے، تو رزق کو کس احتیاط سے؟ دو چیزیں زندگی میں کام آئیں گی، ایک احتیاط اگر کسی کو مل گئی اپنے خرچ میں، اخراجات میں۔ ایک اللہ والے کی بات سنو، وہ زندگی بھر مجھے بھی آپ کو کام آئے گی۔ کہا آمدنی اپنے بس میں نہیں، خرچ اپنے بس میں ہے، احتیاط سے کرنا۔ آمدنی اپنے بس میں نہیں، خرچ اپنے بس میں ہے، احتیاط کرنا۔ تو زندگی میں دو چیزیں چاہیے، ایک اخراجات میں احتیاط، اخراجات میں احتیاط، دوسرا برکت کی تلاش۔ ہمارا پچھلا درس، پچھلی جمعرات کی محفل برکت پہ ہوئی تھی، بسم اللہ وعلا برکات اللہ۔ خرچ میں احتیاط۔ ہمارے یہاں ایک خدمت والے تھے تو خرچ میں احتیاط نہیں کرتے تھے، بہت سفید پوش تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خرچ میں احتیاط کریں۔ سفر میں جا رہے ہیں مثلا، جتنی بھی گاڑیاں، سب کا کھانا میرے ذمہ ہے، جبکہ پیسے کسی اور کے ہیں، کاروبار میں اپنی جیب میں کچھ نہیں، سب کو کھانا کھلا دیا۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کو سموسے جلیبیاں کھلا دی، کیوں کھلائیں؟ تیری حیثیت کمزور ہے، نہ کر ایسا۔ ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، تیسری بار پھر اوروں کو کہا اس کو سمجھائیں ایسا نہ کرے۔ اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ سخاوت کے زمرے میں نہیں آتی چیز۔ تو قرضے میں اور مقروض ہے اور دوستوں کے مال پہ سخاوت کر رہا، یہ کہاں آتی ہے سخاوت میں چیز؟ پھر اوروں نے سمجھایا، پھر موصوف ان کے بھی دشمن ہو گئے، جو سمجھانے لگے ان کے بھی مخالف ہو گئے، اور حتیٰ کہ پھر جنہوں نے سمجھایا
ان کے بارے میں بہت خطرناک زبان درازی. کون کسی سے ناتا توڑے کہہ کر سچی بات، اکثر دشمن بن جاتے ہیں سمجھانے پہ لوگ. اپنے خرچ میں کیسی احتیاط کرنی ہے. مال ہے اور مال کے پہاڑ ہیں، پر خرچ کچھ احتیاطیں مانگتا ہے. پھر برکت کا نظام کیسے چلائیں گے اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں برکت کا نظام چلتا رہے، برکت چلتی رہے میری زندگی میں. اور برکت کیسے ملے گی؟ برکت تلاش سے ملے گی. اور اگر برکت مل گئی، قبر میں بھی آسودہ ہوں گے، حشر میں بھی آسودہ ہوں گے، اور نسلوں کو بھی آسودہ چھوڑ کے جائیں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں، نسلوں کو بھی آسودہ چھوڑ کے جائیں گے. نسلیں رزق میں، صحت میں، برکت میں، عافیت میں آسودہ ہوں گے. نسلوں کے لیے مشکلات، مسائل، الجھنے، پریشانیاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اگر برکت کا ذرہ مل گیا، برکت کا ذرہ مل گیا، وہ کہاں سے ملے گا؟ برکت کا ذرہ رزق حلال سے ملے گا. اپنے شعبے میں، اپنے فن میں، اپنے کاروبار، اپنی نوکری میں رزق حلال پہ کتنی محنت کر رہا. انگریز بیٹھا تھا دلی میں، جہاں گورنر ہاؤس، کمشنر کا گھر، وہاں انگریز بیٹھا تھا. اس کا بھی بہت بڑا گھر، کوٹھیوں کی لائنیں تھیں. مسلمان ملازم تھا، دوڑتا ہانپتا کانپتا آیا، دوڑتا ہانپتا کانپتا آیا. کوٹھیوں کو آگ لگ گئی ہے، آگ تیزی سے آپ کی طرف چلتی بڑھتی آ رہی ہے، اور آپ کا گھر بھی آگ میں جل جائے گا. آپ کا گھر بھی آگ میں جل جائے گا. وہ بیٹھا کام کر رہا تھا، کاروباری آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا، کام کر رہا تھا. اس نے توجہ نہ دی. اس نے پھر کہا تو اس نے بہت بے توجہی سے اس کے جو جواب، سوال کا جواب، اس کے ہانپنے کانپنے کا جو جواب دیا، وہ ذرا غور سے سن لے. بتا، کہنے لگا جا اپنا کام کر، میں نے مسلمانوں کی ترتیب پہ اپنے سارے مال کی زکات دی ہوئی ہے، میرے مال کو آگ نہیں کھا سکتے. میں نے مسلمانوں کی ترتیب پہ اپنے سارے مال کی زکات دی ہے، میری مال کو آگ نہیں کھا سکتے. کہاں سے لائیں گے رزق حلال کا ذرہ جو میری نسلوں کے کام آئے؟ میں کل ایک جگہ تھا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اس کا بڑا مرا، اور اس کے بعد غربت اور تنگ دستی ایسی آئی کہ گمان سے بالا تر رزق مشکوک تھا. برکت والا رزق نسلوں میں چلتا ہے. ایک درویش کہنے لگے میں شہد کی بوتل لے گیا اپنے پروفیسر صاحب کے پاس، استاد کے پاس. انہوں نے محبت دی اور ایک سوال کیا، کہا کہ یہ کہاں سے لائے؟ نہیں جی ہمارا باغ ہے آموں کا، وہاں شہد لگا، میں وہاں سے لایا. اچھی بات ہے. کہا آپ کے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا باغ کا؟ آپ کے والد نے اپنی بہنوں کو باغ کا حصہ دیا تھا؟ اس نے کہا جی میری والد کی تو بہنیں تھی نہیں. کہا دادا نے دیا تھا؟ پہلے بتا پھر میں شہد لوں گا. آئے گا رزق حلال کا ذرہ کہاں سے آئے؟ دنیا کا مشکل ترین انسان وہ ہے جس کو لوگ مال دیں اور کہیں ہمارا مال خیر میں خرچ کر. اس سے بڑا دنیا میں آزمائش والا بندہ کوئی نہیں ہے. اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ مولا آخرت میں کیا بنے گا. ہمیں برکت تلاش کرنی ہے، اور برکت تلاش کے ساتھ رزق حلال کے ذرائع تلاش کرنے ہیں. مجھے آج بھی ایک ندامت یاد ہے، شرمندگی یاد ہے. میں اس شرمندگی کو کبھی نہیں بھول سکوں گا. میں سو رہا تھا، گرمیاں تھیں، رات کو دیر تک میں نے اس مسجد کی صفائی کی، خدمت کی، بیت الخلا بھی، برتن بھی، فلاں فلاں صفائی کی، خدمت کی، اور سو گیا. تو میرے پاؤں کو دبا رہا رات.
پتہ نہیں 11 12 1 بجے کب سویا، اور گرمیوں کے تو ویسے ہی 4 بجے تو فجر ہو جاتی ہے، میرے پاؤں دبا رہا، دیکھا نیند کا خمار تھا، کہنے لگے اٹھیں تہجد جا رہی ہے۔ میں نے ایک دم اٹھا تو جس چہرے کو میں نے دیکھا، بس ایسے شرم کے مارے میرا سر آج بھی جھکا ہوا ہے۔ وہ ڈاکو تھا، اس نے مجھے اپنی داستان سنائی۔ اس سے پہلے، اٹھانے سے پہلے میں اسے جانتا تھا۔ 3 ضلعوں کی پولیس مجھے پکڑنے آئی، یہ الفاظ ہیں، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ میں کھجور کا ایک جھنڈ تھا جس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، اندر کانٹے چبھتے رہے، اندر جاتے رہے، اس جھنڈ کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ گھر کا ہر برتن خالی کرایا کہ شاید اس برتن میں نہ ہو۔ پولیس نے چپا چپا چھان مارا، 3 دن مسلسل پولیس تلاش کرتی رہی۔ میں 3 دن وہیں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا، کھجور کے پتے چباتا رہا، اور وہ ناکام ہو کے چلے گئے۔ پر رب نے جب دل کی دنیا بدلی، انقلاب آیا، سڑکوں کو گھیرنے، چلانے، بادشاہوں کے خلاف نعرے مارنے اور سڑکیں بند کر دینے کا نام انقلاب نہیں ہے، یہ انتشار ہے۔ کہاں انقلاب ہے؟ انقلاب تو من کی دنیا، دل کی دنیا، جذبوں کی دنیا، کانوں کی دنیا، نظروں کی دنیا، پاؤں کی دنیا، ہاتھوں کی دنیا کے بدلنے کا نام انقلاب ہے۔ جب انقلاب آیا، ایک ایک بندے کے پاس گیا، میں نے آپ کا فلاں وقت ڈاکہ چوری، یہ ہے میرا نام، یہ ہے، یہ تلوار ریوالور پڑا ہے، گولی مار دو، معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرتے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دوں گا۔ جو مال لے کر گیا تھا حرام، ہو گیا ختم، برکت تھی نہیں، برکت تھی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ وہی بندہ جو لوگوں کی راتوں کو، جانوں مالوں کو لوٹنے کا انتظار کر رہا، آج طارق کو کہہ رہا فرض نہیں، تہجد نفل ہے، پڑھ لوں ثواب ہے، نہ پڑھوں پکڑ نہیں، میرے پاؤں دبا کے کہہ رہا اٹھ جاؤ، تہجد جا رہی ہے۔ ہمیں 2 چیزیں تلاش کرنی ہیں، ایک برکت تلاش کرنی ہے، ایک رزق میں احتیاط کہ خرچ کیسے ہیں، اور میں خرچ کیسے کر رہا، اور کما کیسے رہا، مال آ کہاں سے رہا اور جا کہاں سے رہا۔ احتیاط، برکت کی راہیں تلاش کرنی، برکت کے راستے تلاش کرنے۔ اگر نہ کی تلاش برکت کی راہیں، برکت کے راستے، پھر نسلوں میں فقر اور غربت اور تنگ دستی اور قرضے، بیماریاں اور تکلیفیں پھر نسلوں میں آئیں گی، اور نسلیں ویران ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر کہیں گے ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا پردادا یہ تھا، یہ تھا، بس وہ برکت نہیں ملی، برکت نہیں ملی۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، سفر سفر سفر۔ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ عافیت کے ساتھ میرے سفر مختصر کر دے، عافیت کے ساتھ۔ میں نے آج تک سفر کے، سڑک کے کنارے کبھی بھیڑ بکری اس کا بچہ مرا نہیں دیکھا، کتے بڑے مرے دیکھے، میں نے کتے مرے دیکھے ہیں۔ کیوں؟ برکت کو رب سنبھالتا بھی ہے، پالتا بھی ہے۔ برکت کو رب سنبھالتا بھی ہے اور پالتا بھی ہے۔ برکت، برکت اس کو رب سنبھالتا بھی ہے اور پالتا بھی ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب بتانے لگے جنات کا ان سے تعلق ہے، مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ جنات کا جب بچہ کچھ پڑھنے لکھنے، کچھ سمجھ بوجھ کے قابل ہو جاتا ہے، بچہ یعنی بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو اسے لاکھوں کی تعداد میں یہ دعا پڑھاتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ پھر لاکھوں سے زیادہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کو یا بچی کو، کہتے ہیں یہ دعا پڑھ اور اس نیت سے پڑھ کہ اللہ ساری عمر مجھے برکتیں دے اور مجھ سے برکتیں نہ چھین، اور صرف مجھے نہیں، اللہ میری نسلوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو، پھر نسلوں کی نسلوں کو، پھر اگلی نسلوں،
उनको भी बरकत अता फरमा, उनसे बरकत ना छीन। जिन्नात अपने बच्चों को ये दुआएं लाखों पढ़वाते हैं, एहतमाम से पढ़वाते हैं, बाकायदा उसको वक्त निकलवाते हैं। जैसे बंदा चिल्ला करने के लिए वक्त निकाले और उस वक्त उसके पास और कोई काम ना हो, सिर्फ यही काम हो, बाकायदा वक्त निकलवाते हैं और कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि ये दुआ पढ़ कि बरकत के दरवाजे सदा खुले रहें, अता और शफकत के दरवाजे सदा खुले रहें, सदा खुले रहें। उन्हीं साहब ने मुझे वाकया सुनाया, कहने लगे कि मैं एक दफा देखा कि जिन्नात मुझे अपनी दावत पे ले गए, तो हम एक गार में गए। गार के अंदर चलते चलते चलते, बड़ी गार थी और अजीब बात है, अंधेरा नहीं था, तारीकी नहीं थी, रोशनी नहीं थी, और गार के अंदर कहीं से कोई ऐसे सुराख भी नहीं थे कि कहीं से सूरज की रोशनी आ रही हो। तारीक गार था, अंधेरा, लेकिन कोई रोशनी नहीं, कोई अंधेरा नहीं था। तो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा, इतना कुशादा गार है, इतना तवील लंबा गार है, और इस गार में कोई रोशनी कहां से आ गई? तो सारा अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। तो उसने कहा कि यह हजारों लाखों साल पुराना गार है, यहां बच्चों को जिन्नात बिठा के बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह का विर्द करवाते हैं। ये दूसरे लफ्जों में ये क्लासरूम है बच्चों का, जिन्नात का क्लास, यही क्लासें होती हैं। और इस लाइन में भी, गार में इधर भी और इधर भी बच्चे बैठे हैं। वो कहने लगे, मैं थोड़ी देर गया तो बच्चों की लाइनें लगी हुई थी और हर बच्चा विजदान के साथ डूब के दुनिया और माफिया से बेखबर, न मिल्क मुल्क अतमाल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करू रहन। उनका दिल हर वक्त अल्लाह के ध्यान में है, गुम कर गुमा, सारे गुमान गुम हो गए, या करू रहन, एक ही हस्ती के साथ निस्बत है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कहने लगी, ये डूब के तवज्जो ध्यान के साथ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ ले। एक लाइन यहां से लगी तो हद नजर जिन्नात के बच्चे थे और वो पढ़ रहे थे, और उन्हीं के पढ़ने से ये नूर और रोशनी थी, उन्हीं के पढ़ने से ये नूर और रोशनी थी। हमने तो पहले दिन बच्चे के दिल में एक बात डाली, बेटा बड़ा होके क्या बनना है? वो बच्चा जो कहते हैं बड़ा होके बनना, वो बनना कोई गुनाह नहीं है, वो बनना कोई सजा नहीं है, वो बनना कोई गलत नहीं है। लेकिन पहले दिन बच्चे को ये नहीं सिखाया कि बेटा बरकत का जर्रा भी कोई चीज होती है, बेटी बरकत का जर्रा भी कोई चीज होती है, उसके असबाब वसाइल भी हमने अख्तियार करने हैं। अगर बरकत ना मिली तो कुछ ना मिला। बरकत भी कोई तोहफा और नेमत होता है, बरकत को भी कोई सादत होती है। बरकत जिन्नात इसकी तलाश में रहते हैं, जिन्नात इसकी जुस्तजू में रहते हैं। कहने लगे कि मुझे एक जिन बैठे थे बहुत सारे, तो मुझे एक जिन ने बताया, कहा कि हम तलाश करते हैं, बरकत के बोल तलाश करते हैं और बरकत की हस्तियां तलाश करते हैं। तीन चीजें याद रखिएगा। बरकत के मजमे, जहां बरकत मिले, जैसे तस्बीह खाने का मजमा है, मैं भी पा रहा हूं, आप भी पा रहे हैं, मैं भी मुतलाशी मोहताज हूं, हम सब मोहताज हैं, मजमे तलाश करते हैं, बरकत के बोल तलाश करते हैं। बरकत किन हस्तियों से बरकत मिलती है, उन हस्तियों की बरकत तलाश करते हैं। किन हस्तियों से बरकत मिलती है, कौन हस्ती हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आता है, कौन हस्ती हैं जिनकी सोहबत से अल्लाह की बरकत, कौन है जिनकी सोहबत और जिनके देखने से अल्लाह का ताल्लुक मिलता है। बरकत हस्तियों से मिलती है, ये सच है। बरकत बोलों से मिलती है, जैसे बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बोल तो है, बरकत बोलों से मिलती है, बरकत बोलों से मिलती। बरकत महफिलों से मिलती है
किन मजालिस, किन महफिल, कहां जाएंगे, वहां से बरकत तलाश करके आ जाएंगे, वहां से बरकत लेके आ जाएंगे। ये तस्बीह खाने की महफिलें हैं, बैठे हैं वो भी इसमें शामिल, आप भी इसमें शामिल। ये बरकत वाली महफिलें हैं, बरकत के बोल, बरकत वाली महफिलें, बरकत वाली हस्तियां, ऐसे हस्तियां जिनसे बरकत मिले, जिनसे बरकत मिले, तलाश। क्योंकि जो बिस्मिल्लाह जो लफ्ज है ना, ये दरअसल पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। असल में जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है वो पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, और इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। एक काफरों की बच्ची थी, मुसलमानों के साथ पढ़ती थी, तो वो बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते उसे दीन इस्लाम अच्छा लगा, मुसलमान हो गई। घर वालों को पता चला, उसे समझाया सुलझाया, लेकिन वो ना समझी। दीन दिल में उतर गया था, ईमान दिल में उतर गया था। आखिर कहा कि कोई बहाना ऐसा हो कि इसको मार डालें। मां ने एक कीमती अंगूठी दी कि इसको रख लो, बेटी से कहा, फिर जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगी। उसने छुपा के ऊपर एक बर्तन में रख दी। मां उसको खामोशी से देख रही थी। जब वो गई तो मां ने उठा ली। कुछ दिनों के बाद मां ने कहा कि वो अंगूठी कहां है। तो उसने जिस बर्तन में रखी थी उसी बर्तन में हाथ डाला, अंगूठी दे दी। हालांकि मां ने तो उसको उठा के पानी के टोभे अंधे कुएं में डाल दी थी। वो तो अंधे कुएं या तालाब में अभी रावी चल रहा मौजों के साथ, दरियाए रावी लाहौर का, इसमें कोई अंगूठी डाले मिलेगी? क्या ख्याल है? इसमें तो गाड़ियां भी नहीं मिलेंगी, अंगूठी की क्या बात। उसे अंगूठी जब दी तो हैरान हो गई। उसने कहा कैसे मिल गई? उसने कहा अम्मा मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के रखी थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाई थी। उसने कहा वो बिस्मिल्लाह वाला मजहब कौन सा है? उसने कहा जो मैंने अख्तियार किया है, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जब रखी थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखी थी, और जब उठाई तो बिस्मिल्लाह उठाई थी। मैंने एक दरवेश को देखा, हर रुका या खत लिखने से ऊपर लिखते थे बिस्मी ताला। कहा कि जिन्नात के हां कुछ अल्लाह वालों के पसीने में तरबतर कपड़े लिए जाते हैं, उनके पसीने से तरबतर कपड़े लिए जाते हैं, उनको खुश किया जाता है, फिर उनको कभी धोया नहीं जाता, और उनमें अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होती हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नजाकत थी, बहुत नजाकत थी। एक रात सारी रात इसलिए नींद ना आई कि रजाई की सिलाई थोड़ी सी टेढ़ी थी, नींद ना आई। बहुत मिजाज में नजाकत थी, फितरतन मुगल शहजादों, मुगल बादशाहों में से थे। तो किसी ने कहा रूह की दुनिया कहां से मिलेगी? मुर्शिद की खिदमत और मुर्शिद के एतमाद के बगैर तो नहीं मिलेगी। तो मुर्शिद ने एक कुल्हा दे दी, पगड़ी के नीचे ना एक बांधते हैं उसके ऊपर पगड़ी, मैल से काली थी, उसको पानी में भिगो के रखा। सुबह देखा तो वो सारी मैल उसमें थी, सारी मैल पी गए, बस इधर पिया और अंदर रोशन हो गए। फिर चाय पी, फिर उन्होंने अपने हाथ धोए, मैं कुछ बर्तन थाल वो ले आया, पानी में हाथ धोए, दांत निकाल के वो धोए, मसनूई दांत थे, उम्र बड़ी थी, कुल्ली की। मैं वो थाल ले गया, मैंने उठा के सारा पी लिया। आज जो मिंबर पे बैठता हूं 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बोलता हूं, इसके पीछे किसी फकीर की निस्बतें हैं। हमें तलाश करना है, हमें तलाश करना है कि बरकत कैसे मिलेगी और रिस्क की एहतियात कैसे मिलेगी, क्योंकि रिस्क की एहतियात में बरकत है। कितने लोग मैंने देखे उनका रिस्क मशकूक है,
یا اس میں ذرہ مشکوک کا ملا ہوا ہے، وہ ادھار لیتے ہیں ایسے بندوں سے جن کا رزق شفاف ہو، پھر اس ادھار سے قربانی کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے رزق میں سے ادھار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا رزق اگر مشکوک ہوا تو اس قربانی کا کیا بنے گا؟ آپ حیران ہوں گے، مشرکین مکہ ان میں عجیب و غریب عیب تھے، پر رزق حلال کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، جب کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا، مسجد ہے نا کعبہ، مسجدوں کی مسجد، ساری دنیا کی مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں، تو کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو پیسے حلال کے اتنے جمع ہوئے کہ پورے کعبہ کی تعمیر نہ ہو سکی، آخر کعبہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، گلائی میں آج بھی وہ موجود ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، پر رزق کے حلال پیسے کٹھے نہیں ہوئے تھے، تو کٹھے نہیں ہوئے، بس جتنے ہوئے اتنا بنا دیا، بندے کو اٹھا دو، جتنے ہوئے اتنا بنا دیا۔ کہنے لگے میں نے، انہی صاحب نے مجھے اپنے واقعات میں سے واقعہ بتایا، کہنے لگے میں نے جنات کی دنیا میں ایک عجیب چیز دیکھی، وہ یہ دیکھا کہ جنات ایسے ایسے جنات دیکھے جو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھتے تھے، ایسے ایسے جنات دیکھے جو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھتے تھے۔ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھتے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کوئی بندہ راوی کے پل کے ساتھ کھڑا ہو کے فقر سے مانگے کشکول؟ ایک خلیفہ بغداد کا جب دنیا سے رخصت ہوا، کروڑوں اربوں ایک بیٹے کو ملے، اور عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو ₹2.25 ملے ورثے میں۔ کتنے؟ صرف ₹2.25، $2.25 درہم، ₹2.25 ملے ورثے میں، اور اس بادشاہ کے، اس خلیفہ کے ایک ایک بیٹے کو لاکھوں کروڑوں سے کروڑوں ملا۔ پر قدرت نے عجب نظارہ دیکھا، اور قدرت نے عجب نظام دیکھا، عجب نظارہ دیکھا، عجب نظام دیکھا قدرت نے، کہ بغداد کا ایک پل، میں اس پل پہ گیا ہوں تلاش کر کر کے، اس پل پہ پتھروں کا بنا ہوا وہ پل ہے، اس کے کنارے بندہ کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، لوگوں جانتے ہو میں فلاں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میرا پیٹ بھوکا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ برکت کے متلاشی بنے، مسنون اعمال میں برکت، مسنون دعاؤں میں برکت۔ بسم اللہ لفظ ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ لفظ میں برکت ہے، حرف میں برکت ہے، بسم اللہ دیکھنے میں برکت، پڑھنے میں برکت، سوچنے میں برکت، سننے میں برکت، برکت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی آدم اپنے کپڑے اتارتا ہے، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کی شرمگاہوں کو اللہ پاک جنات کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے محدثین نے لکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ 70,000 ایسے روگوں، بیماریوں، تکلیفوں اور حادثات سے بچتا ہے جو ساری زندگی اس کے لیے بیماریاں، روگ اور تکلیف، اس سے نجات ممکن نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جو بیت الخلاء کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیت یا سورت یا لفظ بتاؤں گا جو حضرت سلیمان کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں۔ حضور نے، میرے آقا نے ایک صحابی سے فرمایا، میں تجھے ایک تحفہ دوں گا، بس سلیمان علیہ السلام
یہ بات کسی اور نبی پر راضی نہیں نازل نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں حضور چلے، میں حضور کے پیچھے ہو لیا، حضور مسجد کے دروازے پر پہنچے، پاؤں مسجد کی دہلیز سے باہر کر چکے، ابھی دوسرا پاؤں مسجد کی دہلیز کے اندر ہی تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شوق ہے، اس وقت آپ نے کچھ فرمانا تھا، آپ نے کچھ عطا کرنا تھا، یہ تلاش ہے، یہ تلاش میں کہتا ہوں۔ بے چینی تھی، میرے آقا نے فرمایا مجھ سے کچھ لے لو اور وہ تحفہ دوں گا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا، پھر مجھے ملا اور کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں۔ آپ کے پاس تو ویسے ہی کسی نبی نے نہیں آنا، بس مجھے اس کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور فرمایا آپ نے پوچھا، اس نے آپ کو متوجہ حضور کی طرف، تو حضور نے پوچھا اچھا یہ بتا نماز میں تو قرآن کس چیز سے شروع کرتا ہے؟ جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے کس چیز سے شروع کرتا ہے؟ میں نے کہا حضور بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے۔ تو سرکار نے فرمایا یہی تو وہ آیت ہے جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی، صرف میرے اور سلیمان پہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اگر بسم اللہ پڑھ لیں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ فرمایا قیامت کے دن میری امت بسم اللہ کہتی ہوئی آگے بڑھے گی، میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی امت محمدی کے ترازو میں اس قدر وزنی اعمال، تو انبیاء کرام کے جواب میں فرمائیں گے امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ کے ناموں سے بسم اللہ سے ہوتا ہے، تو ان کا وزن بہت ترازو بہت بھاری ہے، بہت بھاری۔ سوچیں جو بسم اللہ قیامت کے ترازو کو بھاری کر دے، جو بسم اللہ ساری امتوں کو حیران کر دے، جو بسم اللہ سارے نبیوں کو حیران کر دے، اس بسم اللہ کو اس دنیا میں اگر پڑھیں گے تو آپ کے رزق، آپ کے بخت، آپ کے برکت، آپ کے رزق، آپ کے بخت اور برکت میں کیا دنیا حیران نہیں ہوگی؟ آپ خود سوچیں، آپ کے رزق، آپ کے بخت اور برکت، میرے الفاظ پہ غور کریں، میں تیسری دفعہ پھر دہراؤں گا لفظ آپ کے رزق، آپ کے بخت اور برکت، میں چوتھی دفعہ پھر دہراؤں گا آپ کے رزق، آپ کے بخت اور کیا؟ ہاں، دنیا حیران ہوگی یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ دنیا دوربینیں لگاتی ہے، پھر دوربینیں بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر اندازے لگاتی ہے، پھر اندازے ہی غلط ہو جاتے ہیں، پھر مغالطوں میں چلی جاتی ہے۔ اللہ والو، برکت کو تلاش کریں، جہاں رزق کی احتیاط وہاں برکت کی تلاش، برکت کو تلاش کریں۔ جو برکت کا متلاشی ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ فرمائے جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے بسم اللہ لکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعظیم اور احترام کے لیے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ فرعون نے اپنی خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنوایا، اس سے پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اس نے ایک محل بنوایا، اس نے اپنے محل کے دروازے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب خدائی کا دعویٰ کیا اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، موسیٰ نے اس کو خدائے واحد پر، اللہ پر ایمان لانے کی، شرک و کفر کو ختم کرنا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ پروردگار عالم، میں بار بار آپ کی طرف اس کو بلاتا ہوں، تیری طرف بلاتا ہوں، مجھے فرعون میں کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات بھلائی کی طرف بلاتا ہوں اور اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی، بھلائی نظر نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو، اے موسیٰ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں۔ کہ اس نے خدائی دعوے سے پہلے اپنے محل پہ میں دیکھ کے آیا ہوں، محلہ معافی ہے۔ میں مصر میں گیا ہوں، بہت اندر تک گیا ہوں،
پتہ نہیں پتھر اٹھائے کیسے ہوں گے، بنائے کیسے ہوں گے، کیا کیسے ہوگا۔ آج کی خود سائنس بھی حیران ہے، دنیا حیران ہے۔ میں اس کے محلات دیکھ کے آیا ہوں، محلات بھی ہیں، وہ معبد خانے بھی ہیں، وہ عبادت خانے بھی ہیں، وہ دنیا کے انوکھے کوئی طرز تعمیر ہے، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم فرعون کو دیکھ رہے ہو، میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پہ لکھا ہے۔ فرمایا وہ اپنے بحری دروازے پر لکھا، وہ اپنی ہلاکت سے بے خوف تھا، اور جس وقت موسیٰ پہ عذاب آیا موسیٰ کا دسترخوان خالی ہوا اور بسم اللہ اللہ نے اٹھا لیا۔ موسیٰ پہ جب عذاب آیا تھا ایک اس کا دسترخوان خالی ہو گیا تھا، فرعون پہ، موسیٰ پہ نہیں، فرعون پہ، میری غلطی ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب فرعون پہ کیا آیا، اللہ نے کیا اٹھایا، ایک اپنا نام اٹھا، اور دوسرا دسترخوان خالی ہو گیا، بالکل خالی ہو، بس اللہ پاک نے پھر اپنا عذاب بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو لانے کا حکم دیا تو سب نے کہا کوئی نہیں لا سکتا۔ وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور بعض محدثین نے لکھا ہے اس کے اسم اعظم میں بسم اللہ تھا، اس کے اسم اعظم میں بسم اللہ تھا۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، اور میں ہر دوا، ہر علاج، ہر معالج سب سے تھک گیا ہوں، میرا درد سر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ روم کا بادشاہ، آج کل روم کی حکومت میں کون کون سی دنیا شامل ہے؟ شام ہے، ترکی ہے، بلغاریہ ہے، یونان ہے، گریس، روم ایک بہت بڑا ایک سپر پاور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اپنے ٹوپی سر پر رکھتا تھا وہ بادشاہ، تو اس کا در سر چلا جاتا تھا، جب ٹوپی اتار دیتا تھا تو پھر در سر شروع ہو جاتا۔ تو اس نے حیران ہوا، اس نے ٹوپی کھولی، جب ٹوپی کھولی تو اس ٹوپی میں تلاشی لی، اس میں ایک کاغذ ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان سے بسم اللہ کے بارے میں حضور سے دریافت فرمایا، عثمان نے حضور سے دریافت فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ کے نام کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا فاصلہ ہے۔ یہ لفظ ذرا غور سے سننا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی، جب ہم پلک جھپکتے ہیں آنکھ سیاہ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، پلک کھولتے ہیں آنکھ سفید ہو جاتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ لگتے ہیں؟ آپ میں ہر وقت پلک جھپکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ وائپر ہے، جیسے گاڑی کے آگے شیشے میں نا یہ وائپر چلتا رہتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا یہ حصہ یہیں ٹھہر گیا، ان کے پاس پانی اور روئی تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آنکھ کے ڈھیلے کو صاف کرتے تھے، چشم کو صاف کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے اس آنکھ کے پلک کے جھپکنے کا اب پتہ چلا کہ یہ تھا کیا، آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آنکھ جھپک رہی ہے، اور معاشرے میں فضاؤں ہواؤں میں پھیلا گرد و غبار مٹی آنکھ پہ پڑتا ہے تو آنکھ کا ایک پل وائپر آتا ہے صاف کر کے پھر صاف کرتا ہے، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پر آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنی دیر جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق میں اتنی دیر لگتی ہے جتنی آنکھ پلک چپکنے پہ۔ تو یہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص بسم اللہ کی قدر کرے گا اللہ اس کو صدیقین میں لکھ دے گا،
اور اس کے والدین کی عذاب میں کمی کر دے گا جو صرف قدر کرے گا، ادب کرے گا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ استاد کی، بچے کی، اس کے والدین کی اسی وقت مغفرت کر دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی نشانی دیں؟ تو کہا کوئی زہر لاؤ، ایسا زہر لاؤ جس زہر سے ایک پل میں ہزاروں لوگ مر جائیں۔ وہ زہر لائے، آپ نے اس زہر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ ساری زہر پی لی، آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سارے کے سارے یہ منظر دیکھ کے ایمان لے آئے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ، کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوا ٹھہر گئی۔ اور سے سنیے گا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آیا، تمام جانور اپنا سب کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے کان لگا لیے، شیطانوں پر آسمانوں سے پتھر برسے، اللہ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ بھی میرا یہ نام پڑھے گا میں اسے برکت دوں گا۔ ہاں، جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل بھاگے، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، تمام جانور جتنے بھی تھے انہوں نے کان لگا لیے اور شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے فرمایا جس چیز پر بھی اللہ کا یہ نام پڑھا جائے گا میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ وعلا برکت۔ مہنگائیاں اپنے عروج پہ جا رہی ہیں، آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ طوفانوں، سیلابوں کے بعد حالات اور مہنگے ہو جاتے ہیں، چیزیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز ختم ہوتی جا رہی، اور اب یہیں کوئی چیز اگر کام آئے گی تو برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، تو برکت کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، برکت کام آئے گی۔ تلاش کریں، تلاش کریں۔ میں کہ اللہ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 1000 فرشتے جانتے ہیں، 1000 انبیاء جانتے ہیں، 1000 میں 300 نام تورات میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 99 قرآن پاک میں ہیں۔ ایک وہ نام ہے جو صرف میرا اللہ جانتا، ایک وہ نام ہے جو صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اور جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے جو یہ نام پڑھے گا، اللہ کا بندہ جو یہ نام پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، اللہ ان 3000 کی ساری تاثیر، ساری برکت، ساری رحمت اسی بسم اللہ میں عطا کرتے، اسی بسم اللہ میں عطا کرتے۔ پھر سنیں، فرمایا کہ اللہ کے 3000 نام ہیں، 1000 فرشتے جانتے، 1000 انبیاء جانتے، 1000 میں 300 نام تورات میں ہیں، 300 نام انجیل میں ہیں، 300 نام زبور میں ہیں، 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ان سارے 3000 ناموں کی طاقت، تاثیر، برکت اور رحمت عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ میرے حضور نے فرما دیا بس اس میں برکت ہی برکت، خیر ہی خیر ہے۔
برکت ہی برکت، خیر ہی خیر۔ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، پانی کی، دودھ کی، شراب طہورہ کی اور شہد کی۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا مجھے خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ فرمایا چابی کہاں ہے؟ تالا کھولو۔ فرمایا ہمارے پاس چابی نہیں ہے۔ فرشتہ کہنے لگا، تو فرشتے نے کہا حضور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آپ نے پڑھا اور تالا کھل گیا، اور اس بسم اللہ کے اندر سے ساری کائنات کے چشمے نکل گئے۔ سوچیں، جس بسم اللہ سے شہد کی نہریں، شراب طہورہ کی مینے، میٹھے پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں نکل رہی ہوں، دنیا میں اس میں سے برکت کے چشمے نہیں مل سکتے؟ بولیں تو صحیح، دنیا میں اس میں برکت کے چشمے کتنے ملیں گے، اور کتنی حیرت انگیز دنیا ملے گی، کتنا حیرت انگیز نظام اور جہان ملے گا، برکت کے چشمے۔ ایک محدث نے لکھا ہے جو بلاناغا 7 دن، روزانہ 7 دن، اگر ایک جگہ ایک وقت ہو تو بہتر 786 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر برائی دور ہوگی، ہر مشکل حل ہو۔ 7 دن۔ اور میں جو سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھ لے، اس رات شیطان، چوری، حادثے، آفات سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص طلوع آفتاب کی طرف، یہ عمل ہر سوارب درود کے چلے میں ہوتا ہے، ہوا تھا، انشاءاللہ اس بار نومبر پہ سوارب درود کا چلہ اس میں بھی ہوگا، اس میں بھی 21 نومبر کو، اس میں بھی انشاءاللہ۔ میں جو سورج کی طرف دیکھ کر، سورج کی طرف دیکھ کر، محدثین نے لکھا ہے، مضبوط حوالہ ہے، مضبوط حوالہ ہے، شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو سورج کی طرف دیکھ کر 3 تسبیحاں بسم اللہ کی اور 3 تسبیحاں درود پاک کی، 3 تسبیحاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور 3 تسبیحاں درود پاک کی پڑھے گا، پڑھے گا، اللہ اس کو 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر کر دیں گے۔ اللہ اسے 1 سال کے اندر خوشحال کر دیں گے، جو 1 سال مستقل یہ عمل کرے گا۔ سورج نکلتا ہوا سورج ہو، اس کے طرف منہ کر کے، طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہو، اس کے طرف منہ کر کے، رخ کر کے 3 تسبیح بسم اللہ کی اور 3 تسبیح درود پاک کی پڑھے گا، درود پاک کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر کر دیں گے۔ اچھا یہ لفظ ذرا امیر و کبیر بھی غور سے سنیے گا۔ امیر تو ہوگا، مالدار ہوگا، عربی میں امیر گورنر کو کہتے ہیں اصل میں، اور گورنر کے پاس خزانہ ہوتا ہے، عربی میں امیر گورنر کو کہتے ہیں۔ کہا امیر و کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑا امیر، بہت بڑا دولت مند، چھوٹا دولت مند نہیں، کبیر، بڑا دولت مند، اللہ اس کو امیر و کبیر کر دے گا، بڑا دولت مند کر دے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی کند ذہن ہے، اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اس کا حافظہ کمزور ہے اور وہ کند ذہن ہے، اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو 786 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور کچھ عرصہ مستقل کرے،
اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر قحط سالی ہو، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، قحط ہے، تو 61 بار اپنی دعاؤں میں بسم اللہ پڑھے، اللہ قحط سالی کو دور کر دے۔ 61 بار اپنی دعاؤں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ قحط سالی کو ختم فرما دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ختم فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک صاحب پہ نا اللہ نے برتنوں کی آوازیں کھولی ہیں۔ ہاں، جو پرانے برتن ہوتے ہیں، پرانے برتن تانبے، پیتل کے، کانسی کے، تو یہ تو نسلوں میں چلتے ہیں۔ ہمارے برتن تو 4 دن کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے نا گارنٹی پہ لکھا ہوا تھا لانگ لائف، اب لکھا ہوا تھا 10 سال، 5 سال، 10 سال۔ آپ نے محسوس کیا؟ پہلے نا لانگ لائف۔ برتنوں کا علم اللہ نے ایک بندے پہ کھولا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا میں ایک برتن کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کہیں گے برتن کی باتیں کیسے ہیں؟ مجھے اس نے بتایا قیامت کے دن ہر چیز بولے گی، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ ہر چیز بولے گی، ہر چیز بولے گی۔ کہنے لگے ایک برتن بولا، میں نے پوچھا کہ تو اپنے حالات سنا۔ کہا ایک غریب آدمی مجھے خرید کے لایا اور ساری عمر اس نے بسم اللہ کے بغیر مجھے استعمال نہیں کیا۔ ساری عمر اس نے بسم اللہ کے بغیر استعمال نہیں کیا، وہ مر گیا، اس کی نسلوں نے مجھے آگے بیچ دیا۔ جہاں گیا وہ کبھی بسم اللہ پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا تو اس کے گھر میں میرے بسم اللہ کی وہ مسلسل برکت سے میں برتن ایسا برکت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تونگری آ گئی، وہ امیر و کبیر بن گیا۔ آج بھی میرے اندر وہی بسم اللہ کی برکت موجود ہے، آج بھی، آج بھی۔ یہ تابوت سکینہ، اس کی دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں۔ میں دلیل دیتا ہوں اس استعمال والے برتن کی برکت کی قرآن سے۔ اور بنی اسرائیل ایک صندوق تھا، ایک بکسا تھا، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے آگے رکھتے تھے۔ اس میں تھا کیا؟ حضرت موسیٰ اور میں ایک چشمے پہ گیا جہاں مصر سے حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے، سامنے حضرت ہارون کی قبر تھی۔ وہ چشمہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، وہ چشمہ پھوٹا، میں نے وہاں سے جی بھر کے پانی پیا اور اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ جس طرح اس چشمے میں برکت ہے، اس طرح میرے تسبیح خانے میں برکت دے، وہاں کے لنگر لانے کھانے والے میں برکت دے، اور جو تسبیح خانے سے نسبت پائے اس کو برکت دے، اور تسبیح خانے کی قیامت تک کی نسبتوں والوں کو وہ برکت دے جو تو نے موسیٰ کے عصا میں برکت دی تھی۔ فلسطین کی وادی پہ میں نے جا کے وہ چشمہ دیکھا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں ایک بکسے میں، ایک صندوق میں تھیں۔ بنی اسرائیل وہ سامنے رکھتے تھے۔ ہر فتح قدم کامیابیاں ہوتی تھیں، ہر میدان میں کامیابیاں ہوتی تھیں، رزق وسیع، برکت وسیع، عزت وسیع، فتح ہی فتح۔ پھر انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے وہ برکت والا تابوت سکینہ جسے قرآن نے کس پارے میں؟ دوسرے پارے کے آخر میں۔ کون سی؟ بنی اسرائیل
بس سورت بقرہ میں ہے، دوسرے پارے کے آخر میں ہے. ہاں، اللہ اکبر. ان کے پاس وہ استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں. صحابی دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہنے لگے یہ حضور کے ناخن مبارک اور بال ہیں، میری آنکھوں اور سینے پہ رکھ دینا، یہی آخرت کا سامان ہے. کہنے لگے میں نے برتن سے پوچھا تو سنا اپنی کوئی خیر خبر؟ تو برتن کہنے لگا جس نے مجھے استعمال کیا تھا، جس نے مجھے استعمال کیا تھا، جس نے مجھے، وہ ہر لقمے پہ بسم اللہ وعلا برکات اللہ پڑھتا تھا، بسم اللہ پڑھتا. میں خود اب اتنا برکت والا ہوں، جو استعمال جس نے کیا اس کو برکت، اس کی نسلوں کو برکت، اس کی برکت میں برکت. ہاں، اس کی برکت میں برکت ہے. یاد رکھیے گا، جس جگہ اذان اور نماز ہوتی ہے وہاں اگر دوسری اذان کا جواب نہ دیا جائے تو گناہگار نہیں ہوں گے. بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، انسان بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. برکت میں برکت، برتن میں برکت آ گئی. ایک درویش تھے، دنیا سے رخصت ہونے لگے. سنا ذرا غور سے ان کی بات کو. کہنے لگے بیٹا اس جگہ پہ عبادت کرنا، خطا نہ کرنا. میں نے اتنے ہزار قرآن اس جگہ پہ ختم کیے. میں نے ایک درویش کو دیکھا، انہوں نے اپنی قبر تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور روز اپنی قبر میں بیٹھے قرآن پڑھتے تھے اور پھر اسی میں دفن ہوئے. میں نے انہیں دیکھا اسی قبر میں دفن ہوئے. انہوں نے اپنی قبر تیار کر کے رکھی تھی اور اسی میں قرآن پڑھتے تھے. آؤ کہیں برکت تلاش کر لیں، آؤ کہیں برکت تلاش کر لیں، کہیں سے برکت لے لیں. برکت کے دروازے اللہ سے کھلوا لیں، برکت کے دروازے رب سے منوا لیں. کھلوا لیں اور منوا لیں، کھلوا لیں اور منوا لیں، کھلوا لیں منوا لیں. ورنہ جو گردش ایام چلی ہے، جو مہنگائیوں اور کا طوفان پوری دنیا میں، سارے عالم میں چلا ہے، جو مہنگائیوں کا طوفان پورے عالم میں چلا ہے، پر یاد رکھنا یہ پیس کے رکھ دے گا، یہ پیس کے رکھ دے گا. اس نے کچھ نہیں بچانا. کوئی جتنا سیانا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، جتنا عقل مند، سب پس جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچنا، سب پس جائیں گے، کچھ نہیں بچنا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کو ملے گا جس کے پاس برکت کا ذرہ ہوگا، جس کے پاس برکت کا ذرہ ہوگا اس کو ملے گا. اور جس کے پاس برکت کا ذرہ نہیں ہے پس جائے گا. پھر لوگوں کو کہانیاں سنائے گا، میرا باپ دادا ایسا تھا، یا میں ایک وقت ایسا تھا، اب یہ حالات آ گئے ہیں. پھر کیا کرے گا؟ پھر بادشاہوں کو برا بھلا کہے گا، حکمرانوں کو برا بھلا کہے گا، پھر اداروں کو، محکموں کو، پتہ نہیں کس کو، جبکہ اس نے اللہ سے اور اس کی نسلوں نے اللہ سے برکت نہیں مانگی تھی، برکت نہیں مانگی تھی، برکت نہیں مانگی تھی. اور جو برکت مانگتا ہے اس سے ملتی ہے، جو تلاش کرتا ہے اس سے ملتی ہے، ملتی ہے. ایک درویش کہتے ہیں میں نے ساری زندگی جب بھی کسی سے پیسہ لیا، دیا، بسم اللہ پڑھی، دیا، لیا، بسم اللہ پڑھی، مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ایٹمی سائنسدان تھے. کہنے لگے کہ 96 سال کا بندہ مجھے ملا، اس کبھی بیمار نہیں ہوا، اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس نے کبھی دوا نہیں کھائی. تو میں نے اس کا راز پوچھا تو اس نے کہا میں نے ہر قطرے، ہر دانے پر، ہر قطرے، قطرے سے مراد ہر پینے والی چیز، دانے، دانے سے مراد ہر کھانے والی چیز، میں نے ہر قطرے اور ہر دانے پر ہمیشہ بسم اللہ پڑھی ہے، ہمیشہ بسم اللہ پڑھی، ہمیشہ بسم اللہ پڑھی. ہر قطرے، ہر دانے پر میں نے ہمیشہ بسم اللہ پڑھی. زندگی کے سفر میں کچھ چیزیں اپنی بولوں کا حصہ بنا لیں، اپنی یادوں کا حصہ بنا لیں.
اپنے جذبوں کا حصہ بنا لیں. زندگی کے سفر میں بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. بہت سی چیزوں، اپنے بولوں میں، اپنی یادوں میں، اپنے جذبوں میں، زندگی کے سفر میں بہت زیادہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم بھی آسودہ زندگی گزاریں گے. چاہے غریب ہوں گے لیکن آسودہ زندگی گزاریں گے. چاہے سفید پوش ہوں گے آسودہ زندگی گزاریں گے. چاہے گاؤں میں رہتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے آسودہ زندگی گزاریں گے. ہاں، آسودہ زندگی گزارنے کے لیے بڑی دولت، بڑا مال، بڑی چیزیں یہ مطلوب نہیں. آسودہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور کائنات کا نظام وہ اوپر سے آسودگی، راحت، رحمت، برکت، عطا، شفا، کرم، جود، سخا وہ تو اوپر سے آتے ہیں. ہم آسودہ زندگی گزاریں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ شامل کر لی. آسودہ زندگی گزاریں گے، آسودہ زندگی. کہنے لگے وہی صاحب مجھے اپنے واقعات میں سے واقعات سنانے لگے. کہنے لگے ایک دفعہ جنات کے ہاں جانا ہوا تو ایک جن نے کہا کہ میرے دادا کے دادا نے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہیں، دادا کے دادا نے بسم اللہ پڑھنی شروع کی. دادا کے دادا نے بسم اللہ پڑھنی شروع کی. میرا ایک گمان ہے انہوں نے حضور سے تو نہیں سنا ہوگا، انہوں نے شاید حضرت سلیمان سے سنا ہوگا، میرا ایک گمان ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی تشریف آوری کو تو 1500 سال ہوئے، سارے 1500 سال. تو کہا میرے دادا کے دادا نے بسم اللہ اپنی زندگی میں شامل کی. بسم اللہ اپنی زندگی میں شامل کی. میں نے یہ بات کیوں کہی؟ حضور نے فرمائی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام اور مجھ پہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے اور کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی. دادا کے دادا نے بسم اللہ شروع کی تھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کہا ہماری نسلوں میں اتنی خوشحالی ہے کہ ہمارے دسترخوان سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، جنات بھی کھاتے ہیں. اتنی خوشحالی. ہم کیوں نہیں چاہتے؟ اللہ سے مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہی تو ہے کہ اللہ خوشحالی کے دروازے ایسے کھول، عطا، برکت، بخشش، رحم، رحمت کے ایسے دروازے کھول، پھر کبھی بند نہ کر، پھر کبھی بند نہ کر. خوشحالی کے، عطا کے، برکت کے ایسے دروازے کھول جب بند نہ کر. ایسے دروازے کھول. اللہ پاک سے وہ دروازے کھلوائیں، اللہ سے وہ دروازے کھلوائیں، ورنہ پھر بادشاہ مانگنے پہ مجبور ہو جاتے. میں جھنگ میں گیا، ایک صاحب بتانے لگے اسی چوک پہ میں نے اپنی آنکھوں سے، کہنے لگے دیکھا ایک رئیس تھا جس کی گھوڑی اپنی زمینوں پہ دوڑتے صبح سے شام تک، پھر اگلی صبح سے شام تک، پھر صبح سے شام تک اس کی جاگیریں ختم نہیں ہوتی تھیں. پھر سب ختم ہوا اور اسی چوک پہ، اسی جگہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. یہ میرے بائیں طرف بڑا چوک ہے، یہاں 2 بڑی بلڈنگز، پلازے ایسے ہیں، ایک لاہور شہر کے رئیس کے تھے، سب ختم ہوا. پھر ایک بندے کے پاس جاتا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے چپکے سے رکھ دیتا تھا اور گھر کا گزارا چلتا تھا. مجھے ایک بندہ ٹاؤن شپ لاہور میں ایک بندے سے ملوانے لے گیا، یہ میرا اپنا واقعہ ہے. 2 ٹوٹی ہوئی 3 کرسیاں تھیں، پرانی سی میز تھی، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. کہنے لگا میں نے انہوں نے نہیں، ان کے دوست نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے اور اس کا نام یہ تھا، اور آج سے 60 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے اس کا اپنا ذاتی 4 سیٹوں کا جہاز تھا. دولت کی فراوانی 70 کے بعد ہوئی ہے.
بڑی گاڑیوں اور گھروں کی فراوانی، عمومی دولت، اچھا لباس، کھانا 70 کے بعد ہوئے، 1970 کے بعد ہوئے. یہ بڑوں سے پوچھ لیجئے گا. اس دور میں اس بندے کے پاس ذاتی جہاز، اس نے مجھے خود بتایا، اور اس وقت اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے. میں گیا پہاڑوں میں پٹھانوں کے خانوں کے علاقے میں. مجھے ایک صاحب ایک گھر میں لے گئے. اس نے کہا ایک بندے سے ملواتا ہوں. صبح کھانا کس ملک میں کھاتا تھا؟ یہ بھی آج سے 50-60 سال پہلے. شام کھانا کس ملک میں کھاتا تھا؟ ہاں، ملک میں کھانا کھاتا تھا. بہت بڑا کاروبار تھا. میں اس کے گھر میں گیا تو اس کے فوٹو لگے ہوئے تھے. پی ٹی سیل، یہ جو ٹیلی فون ہے، موبائل تو تھا نہیں، اس کے ساتھ بڑی بڑی فوٹو، اور بالکل گھر میں خاموشی، سناٹا، مٹی، دھول، اور اس کی عجیب قسم پرسی. اور اسی میں گزر گیا. یہ ایک ملک میں صبح کھانا تھا، شام کا دوسرے ملک میں کھاتا تھا. مانگ لیں برکت، لے لیں برکت، منوا لیں برکت. مانگ لیں برکت، لے لیں برکت، منوا لیں برکت. میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، نسلوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی. اکیلا اپنے لیے نہیں. مانگ لیں، منوا لیں. مانگ لیں، منوا لیں. برکت اور وسعت، اور ملے گا انہی بولوں میں، انہی مبارک سنہری اور نورانی بولوں میں ملے گا. میں حکمت میں میں نے 1991 میں پریکٹس شروع کی. اس وقت 91 کو کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں. روحانی دنیا میں میرا سفر 84 سے شروع. اس کو 41واں سال ہے. حکمت میں بھی، طب میں بھی، تحقیق میں بھی قدم 84 میں پڑا. 41واں سال ہو گیا. ایک صاحب تھے، بہت قادر الکلام تھے. قادر الکلام سے مراد ٹیبل ٹاک کے ماہر تھے، گفتگو کا فن جانتے تھے. قادر الکلام تھے، کمال جانتے تھے، قادر الکلام تھے. لیکن جمعے کے دن جانوروں کی منڈی لگتی تھی. میں نے اس بندے کو 2-2 3-3 بکریاں گھسیٹتے لاتے لے جاتے دیکھا. بکریاں بیمار کمزور لاتا تھا، دوائی غذا کھلا کے صحت مند کر کے پھر انہیں اچھے داموں بیچتا تھا. میں نے وہ دیکھا، مجھے پتا چلا کہ بیمار ہے. میرے ساتھ وہ مقابلہ کرتا تھا، کہتا تجھے کچھ نہیں آتا، تو بس جاہل ہے. واقعی مجھے آتا تھا، واقعی کچھ نہیں. تو مجھے پتا چلا بیمار ہے. تو میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا والد صاحب کا پتا چلا بیمار ہے. ہاں. تو میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ان کو تکلیف ہے تو ذرا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ریسٹ کا. میں کہا میں اس سے تھوڑی ملاقات کر لوں گا. میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے. میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ملاقات مجھ سے نہیں کرانا چاہتا، ایسے محسوس کر رہا تھا. میں نے زیادہ اصرار کیا تو دوسرا بھائی آ گیا. اس نے مجھے پہچانا، کہنے لگا اچھا میں دیکھتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جس کمرے میں مجھے لے گئے، اتنی بدبو تھی آپ نہیں گمان کر سکتے. میں نے اپنی بدبو کے لیے اپنے آپ کو وہیں تیار کیا. میں نے کہا یہیں کھڑا ہونا ہے. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا نچلا جسم سارا گل گیا ہے، کوئی وارث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس موت کا انتظار کر رہا. گفتگو کا فن تھا اس کے پاس، بڑے بڑے مجموعوں کو ہرا دیتا تھا، پر اسے موت نے بھی ہرا دیا اور بے برکتی نے بھی ہرا دیا. اس کے پاس بڑا فن تھا. میں
اس کے فن کی باتیں سناؤں آپ کی عقل دنگ رہے گی، میرا موضوع ہٹ جائے گا، موضوع ہٹ جائے گا۔ میری منت ہے اپنی ذات سے بھی آپ سے بھی کہ اللہ سے برکت منوا لے، اللہ سے برکت منوا لے۔ کئی اللہ والوں نے ہمارے اکابر کی، کئی بڑوں کی کتابوں میں انہوں نے نصیحتیں وصیتیں کی اپنے بیٹوں کو، اولادوں کو، بیٹا خیال کرنا میں اللہ سے برکت منوا کے جا رہا ہوں، برکت والے اعمال نہ چھوڑنا، کہیں برکت تم سے روٹ نہ جائے، برکت چھوڑ نہ جائے، روٹ نہ جائے، ہاں برکت روٹ نہ جائے۔ تسبیح خانے میں آ کے جو بندہ سوتا ہے نا، تو مجھے اس کے بارے میں صرف ایک شعر جاتا ہے، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ابھی بھی میرے سامنے سو رہے ہیں تو میرے دور تو اہتمام سے سو رہے ہیں۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئے۔ یہ برکت والی مجالس ہیں، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی ان مجالس اور محافل سے پا رہا ہوں، یہ برکت والی مجالس ہے۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئے۔ آیا تھا بخت تلاش کرنے، آیا تھا کیا؟ ہاں، تسبیح خانے میں آ کے ٹیک تلاش کر بیٹھا، اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے، پاگل جاگتی آنکھوں میں اب کیسے خواب سجا بیٹھے۔ آیا تھا بخت تلاش کرنے تو یہاں ٹیک تلاش کرنے آیا، بس پھر ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ اہتمام سے، رب کا نظام ان کے اوپر، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، کچھ اثرات، چیزیں تھیں ختم ہو گئیں، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، پھر گھر میں ہسپتال اور ڈاکٹر اور دوائیں اور حکیم، اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو قدردانی عطا فرما۔ یہ قدردانی بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ قدردانی، جب قدردانی چھن جاتی ہے، قدردانی چھن جاتی ہے، تسبیح خانے کی قدردانی، خدمت کی قدردانی، یہ بھی میں نے آج آنکھوں سے دیکھا، آگے بڑے بڑے بزرگ، دسترخوان بچھا ہوا، نوچندی جمعرات ہے، گٹھلیاں پڑی ہیں، پیچھے کسی کے پاس گٹھلی نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا جی سو خاص راستے سے آئیں گے، ان کو کیا پتا، سب بزرگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، اہتمام سے، کسی کی جرت نہیں یہاں کوئی بندہ بیٹھ سکے سامنے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہاں کوئی بندہ بیٹھ سکے، حالانکہ طے ہے جو پہلے آ کے بیٹھے گا اسی کی جگہ ہے، یہاں کوئی کسی کا سیٹیں ریزرو نہیں ہے، سیٹیں ریزرو نہیں، لیکن کوئی پیچھے احساس نہیں، پیچھے والوں کو گٹھلیاں دی نہیں دی، کوئی احساس نہیں، سب بزرگ بھی، صاحبزادے بھی، سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اہتمام سے، خشوع خضوع سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے خشوع خضوع سے بیٹھے ہیں جبریل کا نزول ابھی ہوا ہے، ایسے خشوع خضوع سے بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں۔ عجیب نظام ہے، ایک قدری استغنا اسے کہتے ہیں، آنے والے مجمع کی بے قدری، یہ سارا مجمع کس کے نام پہ ہے؟ اللہ کے نام پہ ہے، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ سارا مجمع کہتے ہیں ہمارا کوئی شکریہ ادا نہیں، ہمیں کوئی ویلکم نہ کو، ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اس اللہ کے لیے آنے والے مجمع کے ساتھ یہ کیا جائے، یاد رکھ اللہ تجھے محروم کر دے گا۔ اتنے الفاظ کافی ہیں۔ بے نیاز جو ہوا، یہ ہے بخت جب بیدار تھا، آنے والے مجمع کی خدمت یوں کرنی تھی، گٹھلیاں، اہتمام، چیز، بدبخت آنکھیں سو گئیں، آنکھیں بند کر کے خشوع خضوع سے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، خود اوروں کو کون سنبھالے گا؟ بعض اوقات پرانے ہو جاتے ہیں، سیانے ہو جاتے ہیں، پر نقصان کر بیٹھتے ہیں، نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ برکت کو تلاش کریں، برکت کے متلاشی بنیں،
ورنہ پیسہ بھی بیماریوں اور دکھوں تکلیفوں حادثوں میں، یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نسلوں میں پیدا ہو جائے گا پکڑ کے 1 منٹ میں اڑا کے فارغ کر دے گا. ہاں ہاں، ایسا ایسا آتا ہے. ابا جی کے نام زمین تھی، ابا جی بڑھاپے میں احتیاطاً فوت ہی نہیں ہو رہے. دوستوں نے کیا مشورہ، تکیہ رکھ کے ابا جی احتیاطاً چلے گئے جنت میں، زمین بیچ کے کھا گئے. سامنے کا واقعہ. 2 بندے بیٹھے تھے، 2 بندے بیٹھے شراب پی رہے تھے. آئے، میں ایک ملک میں گیا، دونوں بچے اماں کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھے عجیب حیرت، منظر نہیں بھولے گا. اماں شراب کا اتنا بڑا برتن لے کے پی رہی، دونوں بچے ایسے دیکھ رہے. میں نے کہا واہ مولا، ان بچوں کا کیا بنے گا. ایسے چپ کر کے اماں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے چپ کر کے. دونوں پی رہے ہیں، اللہ والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کیا کر رہے؟ بات کھلی یوں، میں نے جا کے شراب پینا ہے، شراب پی کے ماں کو قتل کرنا ہے، شراب کے قتل کے بعد میں چھوٹ جاؤں گا، مکان ہے ماں کے نام، میرے نام ہوگا، پھر جی بھر کے شراب پیئیں، پھر جی بھر کے پیئیں. اور اللہ والوں کی سنگت اور صحبت ایسی لگی، وہی بندہ خود اللہ والا بن گیا، خود اللہ والا بن. جو شراب اس لیے پی رہا تھا نشے میں مار دوں گا تو چھوٹ جاؤں گا، پھر بیٹھ کے خوب. ایک یہ تلاش ہے، ایک یہ تدبیر ہے، باپ کو کیسے مارے، ماں کو کیسے مارے اور پھر خوشحالی کے دروازے آئیں. ایک تدبیر اور ہے، وہ جو میں بتا رہا ہوں آپ، میں بتا رہا ہوں. ایک تدبیر اور ہے، وہ تدبیر یہی ہے کہ کس طرح بسم اللہ وعلا برکات اللہ کے خزانے ہمیں مل جائیں، اور کس طرح بسم اللہ وعلا برکات اللہ کی خیریں اس سے میری جھولیاں بھر جائیں. اچھا، میں ایک بات پچھلی دفعہ میں نے کہی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بھلا دی جائے گی، خاص طور پہ بھلا دی جائے گی، خصوصی طور پہ بھلا دی جائے گی، خصوصی بھلا دی جائے گی. کوئی بات نہیں، بھلا دے. ہمارے ایک بندہ تھا، فوت ہو گیا، پتہ چلا مجھے، تو وہ نا مجھے کہنے لگا ایسے مکے کر کے نا اس میں پھونک مارتا تھا. میں نے کہا نام کیا تھا اس؟ ہاں ہاں، سعید موٹا. میں نے کہا سعید کیا کرے گا شیطان؟ کہنے لگا شیطان کو ہراؤں گا. کیسے؟ ایسے پھونک مکہ لے کے نا اس میں پھونک مارتا تھا، ایسے ماروں گا. پھر مکہ کرتا اس پہ پھونک مارتا، ایسے ماروں، میں ہراؤں گا. بھلا دے تو کیا حرج ہے، ہم بعد میں قضا کر لیں گے. تو کب تک بھلائے گا؟ اللہ نے یہ قضا کرنے کی تو راہیں رکھی ہیں نا. اس نے کہا میں نے آپ کو بسم اللہ وعلا برکات اللہ نہیں پڑھنے دیں، نہ پڑھنے دیں، ہم قضا کریں گے. اندازے سے اتنے لقمے کھائے تھے ہم اتنی دفعہ پڑھ لیں گے، پھر قضا کریں گے، پھر قضا کریں گے، پھر قضا کریں گے. آخر کب تک؟ وہ کہتا پڑھنا چھوڑتا تو ہے نہیں، پڑھنا تو نہیں چھوڑتا. چھوڑو، یہاں وقت ضائع نہ کرو، کسی اور کو شکار کر، اور کوئی شکار کر. فیصلہ کریں کہ پڑھنا نہیں چھوڑنا، پڑھنا چھوڑ. اور اگر پھر بھی میری بات سمجھ نہ آئے، پھر اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، محلے گلی سوسائٹی میں، یا اپنے بڑوں سے آپ نے سنے ہوں گے عروج و زوال کے کئی واقعات، کہ ایک بندہ تھا اس کے پاس اتنا یہ ہوتا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا اور مٹی ہو گیا. پھر عروج و زوال کے کئی واقعات پہ نظر رکھیں اور وہ واقعات تلاش کریں کہ وہ اتنا سمجھدار تھا، اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند. کہنے لگے ہم بیٹھے نا چھوٹی چھوٹی گنڈیریاں کھا رہے تھے پشاور کے
اندرون جہاں سگنل نہیں تھے، بھلا ہوا میری گاگر ٹوٹی، میں تو پنیاں بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا۔ سگنل نہیں تھے، سگنل نہیں تھے، تو گنڈیریاں کھا رہے تھے چھوٹی چھوٹی، بابا جی ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں میں چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا، پشاور میں اندرون شہر بچھو بہت ہوتے تھے، ایک مزدور تھا تو وہ یہاں مٹی کی عمارتیں ٹوٹتی تھیں تو مٹی کی ٹوکری کندھے پہ اٹھاتا تھا، اور جو بچھو ہوتا تھا اٹھا کے ٹوپی کے نیچے رکھ لیتا تھا، جو بچھو آتا تھا ہاتھ سے اٹھا کے اپنی ٹوپی کے نیچے، سر کے اندر اوپر ٹوپی تھی نا اس میں رکھ لیتا تھا۔ کہ ہم حیران، کہ ہم بچے تھے، ہم نے شرارت کی، چھڑی لے آئے، چھڑی لے آئے، ہم نے نا اس کی ٹوپی کو جو یوں مارا، اندر تو بچھو بھرے ہوئے تھے سارے، وہ جو گرے بچھو ادھر ادھر جانے لگے، ہمیں برا بلا کہہ کے ایک لکیر کھینچی، سارے بچھو لکیر پہ آ گئے، لکیر کھینچی سارے بچھو اس لکیر پہ آ گئے، پھر ٹوپی میں ڈالا، پھر ٹوپی رکھی، چل رہے۔ مجھے کہنے لگے یہاں ایک پشاور میں ایک شخص تھا، اس کا نام یہ تھا، نام نہیں لیتا، آگے لکھا دانا، عقل مند، سمجھدار، اتنا اتنا کوئی اس سے بڑا سمجھدار نہیں تھا، مر گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، بدبو ہوئی، آخر آئے، انہوں نے کہا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کچھ نے کہا پیسے لیں گے، دور سے پانی کا پائپ ڈال کے اس کو غسل دیا، دور سے پانی کا پائپ، اور بس لپیٹ کے ایسے، سمجھدار، عقل مند، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، سمجھیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کو بسم اللہ وعلی برکات اللہ کا راز مل گیا، اللہ اس کو پھر سب کچھ عطا کرتا ہے، اس کو بخت، دولت، دنیا، رزق، عزت، صحت، روح، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، میرا اللہ اس کو ہمیشہ بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھتے ہوئے رزق روحانی اور جسمانی دونوں کا تصور، دونوں کا خیال اور دونوں کا گمان اور دونوں کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ ہاں، چھوٹا سا لفظ ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو آئے۔ 1988 کی بات سنو، میں تھا بھیرے میں، اچانک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب تھے، ان کا نام مجھے یاد ہے، اللہ دیا، اللہ دیا، وہ اس طرح کے اعمال کا اہتمام کرتے تھے، آئی چھل، سیلاب، وہ اعمال کا اہتمام کرتے تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے، کہتے میں بھوسا بیچتا تھا، بھوسے کو کیا کرتے ہیں، اس کا ڈھیر بنا کے تو اس کے اوپر مٹی کی لیپ کر دیتے ہیں، مٹی کا بھوسا بیچتا تھا، اور کہنے لگے ہمارے ہاں سیلاب میں سانپوں نے بہت کاٹا، لوگ بہت مرے، تو کہا میں اعمال کرتا تھا، اعمال کرتا تھا، سیلاب آیا رات کو اچانک، وہاں ساتھ دریائے جہلم لگتا ہے، بڑا دریا ہے، راوی سے کہیں بڑا ہے، سیلاب آیا، مکانوں کے مکان لے گیا، میرا بھوسا اٹھایا، وہ پانی پہ تیرتا ہوا اونچی جگہ رکھ کے اس کو چلا گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک بھوسا پڑا تھا، ایسے تیرتا ہوا گیا، پانی میں اٹھایا، کہیں اونچی جگہ آئی، وہاں اللہ دیے کا بھوسا رکھا، باقی مکان ہر چیز برباد کرتا ہو، پانی گیا، پڑ گئی قحط سالی، بھوسا تھا نہیں سوائے اللہ دیے کے، سب کے تو بھوسے گئے، گھر بھی گئے، بھوسے کی طرح تنکے سے بہ گئے، جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہ گئے، وہ زورور جہاں جنہیں کہیے پہاڑ تھے، وہ زورور جواں جنہیں کہیے پہاڑ تھے، جب آئی موج حادثہ تو تنکے سے بہ گئے، بہ گئے۔ اللہ دیا غریب آدمی، اللہ اللہ کرنے والا، اپنا وقت اللہ کے لیے خرچ کرنے والا، رب کا نظام بدلا،
اب بھوسا باقی بچا اللہ دیے گا. اوپر سے سیلاب کے بعد اللہ نے بھیجی سخت ترین دھوپ، اس نے رہ سے بھوسے کو کر دیا خشک. اب تاجر آئے کہ اللہ دیے کہ بھوسا بول کیا مانگتا ہے. مجھے یہ خود اس نے بتایا 88 کی بات، 1988. مانگ لے کوئی اللہ سے مانگ لے، کام بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور نسلیں جا کے، میں پرسوں اپنے بڑوں کے مزارات پہ بیٹھا، چپ کر کے بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور دل میں باتیں. میرے بڑے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے تھے تو مجھ سے بات کرنے لگے کوئی ہمارے خاندان کی، تو میں نے کہا 2 منٹ سے خاموش، مجھے ان کو کوئی ہدیہ دینے دے. تو باتیں کر رہا تھا میں ان سے، میں کہ کیا کمائیاں کر گئے، کیا اللہ کو منا گئے، کیا کر گئے تھے. 1762 میں میرا خاندان بخارا سے آیا تھا، میری فادر لینڈ ہے بخارا. 1762 میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بزرگ اولیاء آئے تھے. 4 بار اس ملک میں گیا ہوں. ابھی 2024 کے دسمبر میں برف پڑ گئی. آپ پھر ایسے کہیں گے اپنے بڑوں کو کہ آپ نے بھلا کیا، آپ نے مہربانی کی، آپ نے عنایت کی، آپ نے شفقت کی، آپ کی بس آپ کی نسلیں آپ کو یاد کریں گی. میں سچ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. نسلیں یاد کریں گی، نسلیں یاد کریں گی. کسی فقیر نے ایک سبق دیا تھا، خود بھی اپنا سبق پکا کیا تھا، میرے دادا پر دادا کا بھی پکا کرایا تھا. بس وہ سبق ایسا کوئی یاد ہوا ہمارے لیے تو بخت اور خوشحالی کے دادا پر دادا کے پر دادا دروازے کھول گیا. ساری دنیا مہنگائیوں کو، غربت کو، تنگ دستی کو، مفلسی کو، قرضوں کو، سختیوں کو، تلخیوں کو، ساری دنیا چیخے چلائے، روئے رولائے. ہمارے لیے تو کوئی برکت کا ایسا ذرہ، بخت کا ایسا ذرہ. میں نے ٹرک کے پیچھے ایک چیز پڑھی، مجھے آج بھی اچھی لگتا ہے وہ شعر، گائے گی دنیا گیت میرے، گائے گی دنیا گیت میرے. میں نے ٹرک کے پیچھے پڑھا. ٹرک کے پیچھے ایک بہت علم ہوتا ہے، ٹرکوں بسوں کے پیچھے یہ چلتا پھرتا علم ہے، موبائل نالج ہے. گائے گی دنیا گیت میرے، یاد کریں. دیوان سنگھ مفتون تھا ایک صحافی، دلی میں تھا، اصل وزیر آباد کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طوائف نے ایک لفظ کہا تھا، آج بھی وہ لفظ کہہ کے روتا ہوں. اس طوائف کا لفظ تھا، ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. پھر وہ پردیسیوں کو یاد کر کے روئیں گے کہ ابا، دادا، پردادا، اس کا ابا، یاد کر کے روئیں گے. آپ جو تسبیح خانے کے عمل، تسبیح خانے کا فیض لے کے چلے تھے، میرے لیے تو بخت اور برکت کے دروازے کھول گئے. آنسو پھر آ جاتے ہیں. ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے. ہاں، یاد کر کے روئیں گے، یاد کر کے روئیں گے. اس وقت جب دنیا عمومی سسکے گی، تڑپے گی. ہاں، ہائے، میں نے شام میں دیکھا سوکھی خشک روٹی ایسے کھا رہے تھے بچے گلیوں. شالامار باغ پرانی بات ہے، میں وہاں دیکھا کہ ایک فالودے والا تھا، 2 بچے تھے اس کے. اس نے فالودے کی چھوٹی پیالی لی، 1 چمچ کبھی کبھی خود کھاتا تھا، 1 چمچ بچے کو کھلاتا تھا، 1 چمچ اس بچے کو کھلاتا تھا. بچوں کے دل کی چاہت کو پورا کر رہا تھا. جب اللہ سے برکت منوا لیں گے
پھر تشتہی انفسکم، پھر اللہ پاک سے جو مانگیں گے عطا کرے گا. یہ اصل میں جنتی کے لیے اللہ نے کہا ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ پاک پھر بعض لوگوں کے لیے دنیا میں بھی جنت کے مزے عطا، دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں، دنیا میں بھی. تشتہی انفس، بسم اللہ وعلا برکت. عجب چیز ہے، عجب چیز، عجب نعمت، عجب خزانہ، عجب دولت، عجب ثروت، عجب عطا. اور انشاءاللہ جب اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے یہ ہے کیا. اور یہ زندگی میں آئی چیز تو کیسے آئی؟ جیسے ابھی موقع ہے، دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں پانی بہ رہا ہے. نقش دریائے نیل اور جوتا پانی والا نقش کھلنے والی سیاہی سے یا زعفران سے یا زردے سے یا کھلنے والی سیاہی سے لکھ کے بہنانا شروع کر دیں. ابھی پانی کا موقع ہے اور اس نیت سے بھی ڈالیں اللہ اس پانی کو ہمارے لیے راحت بنا دے، عذاب نہ بنا. اور اپنی مرادیں ڈالیں، بہت موقع ہے، بہترین موقع ہے. نقش دریائے نیل، اگر اپنی نسلوں کے لیے بخت دولت برکت کے دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں. میں نے دریائے نیل میں 5 منزلہ بحری جہاز چلتے دیکھے ہیں، اتنا بڑا ہے، 6000 میل سے بڑا ہے. میں دریائے نیل پہ مجھے لے گئے، ایسے پانی آ کے نا کنارے کو لگتا تھا، ٹھا کر کے پھر جاتا تھا. میں کہا کوئی سمندر ہے؟ کہا نہیں، 500 میل، 500 کلومیٹر دریائے نیل کی ایک جھیل ہے. صرف 500 کلومیٹر لمبی صرف دریائے نیل کی ایک جھیل ہے. ابھی موقع ہے. وہ جو ہمارا تعویذ ہے ابکری کی سائٹ پہ پڑا ہے، لکھیں اپنی مرادیں نیچے لکھیں، پانی میں ڈالیں، کھلنے والی سیاہی. ابھی موقع ہے، پانی ہے، موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ برکت کے دروازے، یہ وسعت کے دروازے اگر اللہ دل میں ڈال دے، ایک تعویذ میری نسلوں، میرے تسبیح خانے، اس سارے نظام کے لیے بھی ڈال دینا. آپ کی شفقت ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی. یہ برکت کے دروازے ہیں. ہر جمعے کے دن عصر کے بعد تسبیح خانے میں وہ درود پڑھا جائے گا، اس کا اہتمام ہوتا ہے جس کے پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب. سوچیں، ان چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ موقع ہیں، پھر نہیں ملیں گے. یہ موقع ہیں، پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ موقع ہیں. تو آج کے بعد بسم اللہ وعلا برکات اللہ سے دوستی ہو گئی اور ابھی فوری ایمرجنسی طور پہ تعویذ لکھ کے ڈالنے کی فکر مندی ہو گئی. ہاں موقع ہے. دریائیں، نہریں، تالاب، چشمے، ہر میں طغیانی ہے. اس نیت سے بھی ڈالیں کہ اللہ پانی تیرے قبضے میں ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے راحت بنا دے. اور اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، دل کی مرادوں کی نیت سے ڈالیں. تعویذ ڈالیں، اس میں تعویذ ڈالیں. اور کچھ لوگ مستقل تسبیح خانے سے تعویذ ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کو خوش قسمت ہیں، وہ مزید توجہ بڑھائیں، مزید توجہ بڑھائیں. اور جو سخی ہوتا ہے نا، کبھی اکیلا نہیں آتا. سخی ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. کیا خیال ہے یہ تعویذ دریائے نیل والا اور میں اکیلا چپ کر کے بیٹے کو کہتا؟ وہ پتہ ہے نا جو میں نے ٹوٹکا ملا تھا، پھر بابا جی کو دودھ پلایا تھا صحرا میں اور بابا جی کو پھر پھیرے لگے تھے. ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے نا پیٹ میں مروڑ تھے بڑے سخت قسم کے. رات کے کہنے لگے کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، گلی میں سناٹا تھا. میں بھاگا نا، میں نے کہا مجھے پہلے دور میں نا جوتی میں ایک رکھتے تھے کچھ چیزیں، جوتی میں چین چین ہوتی تھی جوتی، یہ پشاوری چپل، آوازیں آتی تھیں. مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں جوتی کی. میں گیا تو حاجت کی نا تو زور سے دھماکہ ہوا. تو کہنے لگے میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا بندہ ٹھہر گیا
اور ٹھہرنے کے بعد اس نے بڑی متانت سے کہا جی میں، بس یہ الفاظ کے دھماکہ جو ہوا نا، دھماکہ، رات تھی، سناٹا تھا، وہ کہنے لگے ٹھہر گیا وہیں، اس کی جوتی کیونکہ وہ چل رہا تھا تو آوازیں آ رہی تھی، ٹھہر گیا۔ ٹھہرنے کے بعد بہت سنجیدگی سے اس نے بس یہی لفظ کہا جی میں۔ موقع ہے، تعویذ ڈالیں، فکر کریں، اللہ سے اپنی دنیا آخرت منوائیں، اور ایک تعویذ مسلسل 2 تعویذ 40 70 90 100 200 اس نیت سے ڈالیں، اے میرا اللہ مجھے رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو سخی شہنشاہ ہے، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا۔ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ عافیت مانگیں گے، اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ سے مانگیں، عافیت مانگیں، برکت مانگیں، اکیلے نہ آیا کریں، سخی بنا کریں، اکیلے نہ آیا کریں، لوگوں کو تیار کریں ابھی سے 1.25 ارب درود پاک کے چلے کے لیے۔ ابھی 11-12 ربیع الاول میں لنگر ماشاءاللہ، اور روحانی رزق اور جسمانی رزق اور بڑے طاقتور عمل، ابھی سے یہاں قیام کے لیے لوگوں کو تیار کریں، ابھی سے تیار کریں، ابھی سے تیار کریں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ تسبیح خانے میں بوڑھے ہیں یا جوان اپنی زندگی اللہ سے منوائیں، وقف کریں کہ اللہ ہمیں خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے کے لیے قبول کر لے۔ اور 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں ہاتھ کا لکھا ہوا حزب البحر کا تعویذ دیا جائے گا، بہت طاقتور تعویذ ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ دیا جائے گا۔ 70 دکھ کتاب، 70 دکھ ایک تعویذ، جس منت مراد کی نیت سے پڑھیں گے پوری ہوگی، جس منت مراد کی نیت سے تقسیم کریں گے پوری ہوگی۔ بہت طاقتور کتاب ہے، بہت طاقتور۔ اور پارکنگ کا خیال کریں، راستے میں دائیں بائیں سب کے لیے راہیں کھلی رکھیں، بہت احتیاط کریں، پارکنگ میں بہت احتیاط کریں۔ بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں انگریز کو جادو، جنات، نظر بد وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہم نے انگریزوں کی کتابوں کو جمع کیا ہے، اور ابکری کی لائبریری، جادوئی لائبریری کے نام پہ آپ چیک کریں کہ انگریز جادو جنات کو ہم سے زیادہ کتنا مانتا ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ اگر اپنا نصیب مقدر جگانا چاہتے ہیں، تسبیح خانے میں 3 دن یہاں روحانی چلہ، روحانی پیکج، اس میں بہت طلب ادب کے ساتھ شرکت کریں، جمعرات کی عصر سے اتوار کی ظہر تک۔ اور تسبیح خانے میں جہاں مجمع آتا ہے نا، یاد رکھیں وہاں توڑ پھوڑ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بجلی، پلمبر، سولر، اور ہماری لفٹ، پینٹ، لکڑی، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خدمت والے حضرات وقت نکالتے رہا کریں اور اس خدمت میں حصہ ملاتے رہا کریں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کھلونے، بسکٹ، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، جو آتے ہیں بچے اپنے جوتے ہی استعمال کریں، بعض اوقات جوتوں سے بھی بہت سی اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مخلصین تسبیح خانہ، حجویری محل، روحانی منزل، گوشہ، حویلی کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ مزید ہمت اور توجہ اور محنت بڑھائیں، ہمت، توجہ۔ جب بھی تسبیح خانے آئیں اپنے بستر کے ہمراہ تشریف لائیں، بستر کے بغیر تشریف نہ لائیں۔ اور ایک درخواست ہے کہ میرا چندہ جو ہے حامیم لا ینصرون، میری نسلوں سارے نظام کا، یا حفیظ و یا سلام، اور سورت توبہ، اور فتنوں اور کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے کتنے مخلصین ہیں پوری دنیا میں، بہت جذبوں سے لگے ہیں۔ کتنے ایسے تھے جن کو کچھ غفلت ہو گئی، انہوں نے اپنی غفلت پہ توبہ استغفار کیا اور پورے جذبے کے ساتھ فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے لگے ہیں۔ اپنی جذبوں کو بڑھائیں، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اپنے جذبوں کو اور بڑھائیں، اپنی محنت کو، توجہ کو اور بڑھائیں۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں وسعت دینے کے لیے سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام پڑھیں، اور الحاق و متکاثر ہر نماز کے بعد ایک بار
मेरा मेरी नस्लों सारे निज़ाम के लिए पढ़ें। और दरखास्त आपकी खिदमत में है कि मुझे 40 ऐसे अफराद चाहिए। अंदरून शहर से इमारतें टूटती हैं, छोटी पतली पुरानी ईंटें वहां से निकालते हैं और हजवेरी महल में चिल्ला गाहों में लगाते हैं। तो मुझे 40 ऐसे मुखलिसीन चाहिए जो हफ्ते में 1 दफा 2 दफा इस खिदमत में अपने आप को शामिल करें। तस्बीह खाने में जरूर नाम लिखवाएं और वक्त निकालें। याद रखिएगा क़यामत तक वहां अल्लाह का नाम लिया जाएगा और बख्त और बरकत के दरवाजे आपकी नस्लों के लिए बुलंद हो जाएंगे। ये बहुत बहुत सआदत है। चिल्लागाह तैयार होने वाली है, मुकम्मल होने वाली है, लेकिन ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। अंदरून शहर से ईंटें इकट्ठी करनी, ट्राली में भरनी, हजवेरी महल पहुंचानी। तो लाहौर के हजरात और बाहर के हजरात अपनी खिदमत को बार बार पेश करें और अपना नाम दें और इसके लिए बार बार खुद तलाश करें कि हमें सआदत मिल जाए, हमें मौका मिल जाए। इसमें आजम का दम 12 रबीउल अव्वल की सुबह बाद नमाज फजर होगा। इसका डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें बहुत तावीज होते हैं, बहुत खैर की चीजें होती हैं। 11 जुमेरातें सूरत इखलास का आगाज 11 सितंबर जुमेरात से शुरू हो रहा है। 11 सितंबर कब है? आज की जुमेरात कौन सा सितंबर है? 28 अगस्त है। हाँ, इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। चांद गिरहन के बारे में ख्याल कीजिएगा। आखिरी ऐलान है मेरा चांद गिरहन के बारे में। 7 सितंबर को चांद गिरहन होगा। 7 सितंबर को चांद गिरहन होगा। अगला सूरज ग्रहण 21 सितंबर को होगा। ये नेट पे इसके अमल पढ़े हैं, बहुत तवज्जो से कीजिएगा, बड़ी बलाएं टल जाती हैं, ख्याल कीजिएगा। इब्न अरबी की किताब है, आज से कितने 100 साल पहले, 7 सदियां, तकरीबन 6-7 सदियां पहले एक किताब है। फरमाया कि उसमें लिखा है, शेख इब्न अरबी अर्तुगरुल के मुर्शिद, बहुत बड़ी हस्ती, फरमाया चांद गिरहन सूरज गिरहन के बारे में अगर इधर से निकले तो कहना सैलाब आफात बर्बादियां आएंगी, इधर से निकले तो ये होगा, इधर से देखें तो ये होगा, इधर देखें तो ये होगा, और वही होता है। और जो चांद सूरज गिरहन वाले अमल कर लेगा, रब उसको आफात और बर्बादियों से बचा देगा। आज 2 निकाह भी हैं। इस तरतीब से हमारे निकाह सादा हों, खुशकिस्मत निकाह के खाने होंगे जिनमें गरीबों को बुलाया जाएगा और निकाह के खाने में कापी लेके बंदे को नहीं बिठाया जाएगा। खुशकिस्मत खाने होंगे जिनमें गरीबों को सादा पकाएं, कुशादा पकाएं, गरीबों को शामिल करें। खुशकिस्मत जो उनमें गरीब भी शामिल होंगे। अल्लाह पाक हमारी शादियों में खैरें अता फरमाए। आए बैठ के फिर वही जिक्र करते हैं। कौन सा? उससे पहले हम दरूद शिफा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब बैठ के पूरे जज्बों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह को मना के, अल्लाह को मना के, गिड़गिड़ा के अल्लाह को मना के, गिड़गिड़ा के, पूरे जज्बों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, पूरी कैफियत के साथ हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। पहले अपने जज्बों को तैयार करें, पहले अपने अंदर को कंघाले टटोलें, पहले अपने अंदर को पढ़ें कि हमारे जज्बे तैयार हैं। जब तक आपने जज्बे तैयार करें, मैं एक बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर में हमारी टीमें गई, गोगन अपर दीर में, गोगन लोहर दीर में, कोट दरा में, कादिर नगर बुक्कन में, बिल्तिस्तान गिलगित में, शरोट में, शहकोट में, पीर जी में, गजर में, रोशन हाइम बाकिस गोपस नाम ही बड़ी अजीब व गरीब है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें हैं। अब हमारी टीमें अबकरी की सैलाब की इमदाद के लिए कंबल भी, राशन भी, खाना भी, उसके लिए हमारी जो है नारोवाल की तरफ और मजीद रावी के अतराफ की तरफ अल्लाह के फजल से अबकरी खिदमत खल फाउंडेशन खिदमत कर रही है। कबूल फरमाए अल्लाह पाक, आफियत फरमाए और अल्लाह पाक हमें
صحیح ضرورت مندوں تک یہ چیز پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ضرورت اپنی کیفیتوں کو متوجہ کر لیا، بولے جذبوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ڈوب کے ٹوٹ کے، ٹوٹ کے ٹوب کے، پورے کیفیت کے ساتھ، پورے اندر کے درد کے ساتھ، بسم اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. بہت توجہ سے انشاءاللہ، بہت دھیان سے ہم پڑھیں گے اور بہت کیفیت اور درد کے ساتھ پڑھیں گے. یہی دعا کی شکل میں پڑھنا ہے، یہی ادا کی شکل میں پڑھنا ہے، یہی شفا ہے، یہی وفا ہے، اور یہی میرے اللہ اس کے حبیب کی عطا ہے. درود پاک پڑھ لیا ہے، اب دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. بسم اللہ وعلا برکات اللہ، 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 بسم اللہ وعلا برکات اللہ. بسم اللہ وعلا برکات اللہ. بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ وعلا برکات اللہ. بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، بسم اللہ وعلا برکات اللہ. رو کے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، ڈوب کے مانگیں، بھکاری بن کے مانگیں. قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. بہت توجہ سے مانگیں، درد سے مانگیں، قبولیت کا وقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحیم. ہماری حاضری قبول فرما، برکتیں راحتیں عطا فرما، برکت کا ذرہ عطا فرما، خیریں مستقل عطا فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. بس اس مجمع کو عطا فرما اور جو پوری دنیا کا مجمع سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما. بس اپنی رحمتیں اور برکتیں صدا عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، اپنے عذاب سے بچا، اپنی بلا سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا. رحم فرما، رحم فرما. آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.